سورۃ المجادلہ میں کیٹاگوریکلی آیا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میرے رسول اور میں ہی غالب رہیں گے۔ رسولوں کو اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے، انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن صاحب شریعت رسول قتل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو خود کافروں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، تو اگر وہ خود شہید ہو جائیں تو وہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ امین احسن اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کی تقلید میں مرزا نے جو نظریہ اختیار کیا ہے، امت کے اندر پہلے 1300 سال میں ہمیں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہیں نہیں ملا۔ مرزا نے اپنی کئی ساری ویڈیوز میں یہ نظریہ دیا ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، کوئی رسول قتل نہیں ہوا، جبکہ قرآن کریم میں جس طرح انبیاء کے قتل ہونے یعنی شہید ہونے کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 61، سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 112، اسی طرح قرآن کریم کے اندر کئی ساری آیات میں رسولوں کے قتل ہونے کا یعنی شہید ہونے کا تذکرہ بھی موجود ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 87، سورہ مائدہ آیت نمبر 70۔ ان دونوں آیات کا حاصل یہ ہے کہ رسول جب کافروں کے پاس دین حق لے کر آئے تو بعض کو ان کافروں نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر دیا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں انبیاء کے قتل ہونے کا بھی تذکرہ ہے، رسولوں کے قتل ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ اب مرزا کا، غامدی کا اور امین احسن اصلاحی کا یہ کہنا کہ صرف انبیاء قتل ہوئے ہیں، رسول قتل نہیں ہوئے، یہ نظریہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے، اور امت کے اندر 1300 سال میں یہ نظریہ کسی کا بھی نہیں ملتا۔ ان لوگوں نے اپنی دلیل میں یہ آیت پیش کی کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور اس سے پھر نتیجہ نکالا کہ چونکہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، تو اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ جب یہ بات لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، تقدیر میں یہ بات طے ہے کہ رسول غالب آئیں گے، اس سے پھر نتیجہ نکالتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی رسول قتل نہیں ہوا۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نتیجہ اس آیت سے امت کے اندر 1300 سال میں کسی مستند مفسر، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا، یہ نظریہ اس آیت سے ثابت کیا؟ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کئی جگہ یہ حدیث ہے، مثلا حدیث نمبر 36 ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ ایک چیز جب تقدیر میں لکھ دی گئی اور بتا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو جو چیز تقدیر میں لکھ بھی دی گئی اور بتا بھی دی گئی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف چیز کی تمنا کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواہش اور تمنا ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی سے جو یہ نتیجہ نکال رہے ہیں یہ لوگ، یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر واقعتاً اس آیت کا یہ مفہوم ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی تمنا بار بار نہ کرتے، اور اسی طرح امت کے اندر کسی نے تو یہ مفہوم لکھا ہوتا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی رسول قتل نہیں ہوا، صرف انبیاء قتل ہوئے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ ہی غالب رہتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے یقیناً حزب اللہ میں شامل ہیں۔ اب اگر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ رسول کوئی قتل نہیں ہوا کیونکہ لفظ غلبہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، تو غلبے کا لفظ تو انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ انبیاء سارے کے سارے یقیناً حزب اللہ میں شامل ہیں، اور حزب اللہ کے لیے اللہ نے غلبے کا لفظ استعمال کیا۔ تو سوال یہ ہے اگر فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کو بنیاد بنا کر کوئی یہ نظریہ نکال لے، یہ نظریہ گھڑ لے کہ جی کوئی نبی قتل نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور انبیاء سارے حزب اللہ ہیں یقینی طور پر، پھر جن آیات میں انبیاء کے اور رسولوں کے قتل ہونے کا ذکر ہے ان میں وہ تعویلیں کر لے کہ انبیاء اور رسولوں کے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے متبعین قتل ہوئے، اس طرح کی کوئی تعویل کر لے، کیا مرزا اور اس کے شاگرد کیا اس نظریے کو بھی قبول کر لیں گے؟ تو اس لیے لفظ غلبہ کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر یہ نتیجہ نکالنا کہ کوئی رسول قتل نہیں ہوا، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کو بنیاد بنا کر کوئی یہ نظریہ گھڑ لے کہ نبی بھی کوئی قتل نہیں ہوا، جس طرح یہ نتیجہ غلط ہے اسی طرح ان لوگوں کا نکالا ہوا نتیجہ بھی غلط ہے، اور امت کے اندر 1300 سال میں یہ نظریہ نہیں رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی تمنا
کرنا یہ بھی اس نظریے کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ ادھر تو مرزا تصوف پر پھبتیاں کستا ہے، آوازیں کستا ہے کہ یہ دین تصوف ہے، دین اسلام نہیں ہے، تو مرزا جو دین بتا رہا ہے یہ دین منگول ہے، دین اسلام نہیں ہے۔